بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کا واقعہ بتانے لگے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں جانے کے بعد بھی ان کی ماں نے کی، جیسا کہ سورۃ القصص کی آیات نمبر 8 سے 14 میں بیان کیا گیا ہے۔ آخرکار فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اور یہی بچہ ان کا دشمن اور رنج و غم کا باعث بنا، یعنی انہوں نے تو اسے اپنا بچہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر لیا تھا، نہ کہ دشمن سمجھ کر، لیکن ان کے اس فعل کا یہ انجام ہوا کہ وہ ان کا دشمن اور رنج و غم کا باعث ثابت ہوا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان، جو کہ فرعون کا وزیر تھا، اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے پروردہ کو ہی ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یہ اس وقت کہا جب انہوں نے صندوق میں ایک حسین و جمیل بچہ دیکھا۔ بعض کے نزدیک یہ اس وقت کا قول ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کے بال نوچ لیے تھے تو فرعون نے ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں، کیونکہ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی اور یہ لوگ شعور ہی نہ رکھتے تھے کہ یہ بچہ جسے وہ اپنا بچہ بنا رہے ہیں، یہ تو وہی بچہ ہے جس کو مارنے کے لیے سینکڑوں بچوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھیں کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتیں اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے۔ یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے، یعنی غم کی شدت سے یہ ظاہر کر دیتیں کہ یہ ان کا بچہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، جس پر انہوں نے صبر کیا اور یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بخیریت واپس لوٹانے کا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اس سے دور ہی دور سے دیکھتی رہیں۔ چنانچہ وہ دریا کے کنارے کنارے دیکھتی رہیں، حتیٰ کہ اس نے دیکھ لیا کہ اس کا بھائی فرعون کے محل میں چلا گیا ہے اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے علاوہ کسی اور دائی کا دودھ پینے سے منع کر دیا تھا، چنانچہ کوشش کے باوجود کوئی دائی انہیں دودھ پلانے اور چپ کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ یہ سب منظر ان کی بہن خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کہنے لگیں، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ؟ بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہوں اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جا اس عورت کو لے آ۔ چنانچہ وہ دوڑی دوڑی گئیں اور اپنی ماں کو، جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ماں تھیں، ساتھ لے آئیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے محل میں رہنے کی گزارش کی تاکہ بچے کی صحیح پرورش ہو سکے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے خاوند اور بچوں کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی۔ آخرکار یہ طے پایا کہ بچے کو وہ اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے جائیں اور وہیں اس کی پرورش کریں اور اس کی اجرت انہیں شاہی خزانے سے دی جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت! دودھ اپنے بچے کو پلائیں اور تنخواہ فرعون سے وصول کریں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹانے کا وعدہ کس احسن طریقے سے پورا فرمایا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے انجام کی حقیقت سے اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو اس کے حسن انجام کا علم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں فرمایا، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ اس لیے انسان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ اپنی پسند و ناپسند سے قطع نظر ہر معاملے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کرے، اور اسی میں اس کی خیر اور بھلائی ہے۔
اس واقعے کا بقیہ حصہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔